پلیز جلدی چلے نا گھر، ٹائم دیکھیں کتنی دیر ہو گئی ہے ہمیں۔ انایا اب بیزار ہوتی ہوئی نہال سے کہنے لگی۔ کیک لینے کے بعد وہ اسے مال لے آیا تاکہ انایا کے لیے گفٹ لے سکے۔ انایا کے منع کرنے کے باوجود نہال اس کے لیے ایک سے زیادہ چیزیں برتھ ڈے گفٹ کہہ کر لیے جا رہا تھا۔ انایا کے خود اکیلے گھر آ جانے کی دھمکی پر وہ انایا کو مال لے کر آ گیا، مگر پھر اچانک نہال کو کافی شاپ دیکھ کر اسے کافی پینے کا خیال آیا۔ تب انایا کو اور بھی الجھن ہونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے انایا؟ ریلیکس، کافی ختم کرو اپنی، پھر چلتے ہیں۔ نہال کافی کا سپ لیتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ بالکل ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا۔ نہیں، مجھے یہ کافی نہیں پینا، کتنا ٹائم ہو گیا ہے، اب راستے میں ٹریفک مل گا، گھر سے اتنی دور آنا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ اٹھیں بس۔ انایا خود چیئر سے اٹھ کر باہر نکلنے لگی تو نہال کو اس کے پیچھے جانا پڑا۔ پہلے کے مقابلے میں تھوڑی ضدی ہو گئی ہو تم، اپنی منوانا آ گیا ہے تمہیں، مگر یہ چینج بھی برا نہیں ہے۔ نہال آگے بڑھ کر انایا کے لیے کار کا دروازہ کھولنے لگا۔ لڑکی میں شادی کے بعد چینجنگ اس کے شوہر کے مزاج کے مطابق آتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں نمیر میری پوری ضد پوری کرتے ہیں، اس لیے ایسی ہو گئی ہوں میں۔ اسے معلوم تھا آج نمیر کا موڈ بہت خراب ہوگا اس سے، مگر وہ نہال کو کچھ اور جتانا چاہتی تھی۔ 2 ماہ کا مرثا ہے، کافی جلدی بدلاؤ آیا ہے تم میں، یہی کوالٹی تو مجھے تمہاری پسند ہے کہ تم جلدی اپنا مائنڈ سیٹ کر لیتی ہو، اس سے آگے کے لیے آسانی رہے گی۔ ویسے انایا، تمہیں نہیں لگتا انسان اسی کے سامنے ضد کرتا ہے جہاں اسے توقع ہو کہ اس کی ضد پوری ہوگی؟ نہال انایا کو دیکھتا ہوا بولا، جو مسلسل کار کی سیٹ بیلٹ لگانے کی بجائے اس سے لڑی جا رہی تھی۔ تبھی نہال اطمینان سے اس کی سیٹ بیلٹ لگانے لگا۔ اس نے فرسٹ ٹائم کی طرح اب بھی پوری کوشش کی کہ انایا کی اسے انگلیاں ٹچ نہ ہو، اور دوسری طرف انایا بھی فرسٹ ٹائم کی طرح سانس رو کے اسٹریٹ بیٹھی رہی۔ نہال کو بہت کچھ یاد آیا، مگر وقت کب ایک سا رہتا ہے، وہ سوچنے لگا، جبکہ انایا نے سر جھٹکا۔ ہر چیز وقت اور توجہ مانگتی ہے، تم آرام سے سیٹ بیلٹ لگاتی تو تم سے لگ جاتی۔ نہال کار اسٹارٹ کرتا ہوا بولا، میری ساری توجہ اس وقت نمیر کے اوپر ہے، وہ ویٹ کر رہے ہوں گے میرا۔ انایا سامنے دیکھ کر بولی۔ نہال اس کو ایک نظر دیکھتا ہوا ڈرائیونگ کرنے لگا۔ آگے جا کر لیفٹ سائڈ پر گلی میں موڑ لیجیے گا، وہ راستہ شارٹ پڑے گا۔ انایا نہال کو دیکھتی ہوئی کہنے لگی۔ شارٹ تو ہے، مگر کافی سنسان بھی ہے، رات کے وقت ہم دونوں کا وہاں سے جانا مناسب نہیں رہے گا۔ نہال نے انایا کو دیکھ کر سمجھانا چاہا، اور اس کی بات درست بھی تھی۔ پلیز، ہمیں 2 گھنٹے پہلے ہی گزر چکے ہیں، یہاں سے جائیں گے تو ٹریفک میں پھنس جائیں گے، مزید دیر ہو جائے گی، یا تو آپ میری بات مانیں یا پھر میں کار سے اتر رہی ہوں۔ انایا اب تنگ آ کر بولی۔ اب وہ نہال کے ساتھ آ کر پچھتا رہی تھی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ وہ منہ پر ہی منع کر دیتی، بلا وجہ مروت نبھانے کے ساتھ اس کے ساتھ آ گئی۔ نہال نے خاموشی سے لیفٹ سائڈ گلی میں کار ٹرن کر لی تو نہ انایا تھوڑی ریلیکس ہوئی۔ کار میں بالکل خاموشی تھی اور روڈ سنسان تھا، جب بھی ایک بائک ان کے کار کے پاس سے گزر کر بیچ روڈ پر رکی، جس کی وجہ سے نہال کو کار روکنی پڑی۔ بائک سے 2 لڑکے اتر کر کار کے پاس آئے۔ پسٹل کے اشارے سے ایک لڑکے نے نہال کو کار کا شیشہ نیچے کرنے کو کہا۔ اب کیا ہوگا؟ انایا کار میں بیٹھی گھبرانے لگی۔ پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا، نہال انایا کو تسلی دیتا ہوا بولا، مگر یہی سچویشن میں انایا ساتھ تھی، اسے خود ٹینشن ہونے لگی۔ وہ لڑکے کے ہاتھ میں پسٹل دے کر کار کا شیشہ نیچے کرنے لگا۔ اوئے چلو جلدی سے دونوں گاڑی سے باہر نکلو، نہال شیشہ نیچے کرتے ہی پسٹل ہاتھ میں لیے لڑکا بولا۔ نہال انایا کو اترنے کا کہہ کر خود بھی گاڑی سے نکل گیا۔ اب جو مال تم لوگوں کے پاس موجود ہے فوراً نکالو بنا کسی ہوشیاری کے، وہی لڑکا دوبارہ نہال کو بولا، جبکہ خوف کے مارے انایا نہال کا بازو پکڑے کھڑی تھی۔ نہال نے خاموشی سے اپنا والیٹ اور موبائل نکال کر اس لڑکے کے حوالے کیا۔ اے لڑکی، یہ بندے اور انگوٹھیاں دے، گلے سے چین بھی نکال، دوسرا لڑکا انایا کا بیگ چھینتے ہوئے بولا۔ انایا نے کانپتے ہاتھوں سے کانوں کے ٹاپس اور ایئر رنگز اتاری۔ یہ گھڑی بھی اتار، پسٹل والا لڑکا نہال سے بولا۔ نہال نے اپنی کلائی پر باندھی گھڑی اتار کر ان کے حوالے کر دی۔ اے لڑکی، یہ چین بھی دے، جلدی کر، دوسرا لڑکا انایا کو دیکھ کر بولا تو انایا نمیر کا دیا ہوا پینڈنٹ دیکھنے لگی۔ پلیز یہ مت لیں آپ لوگ، انایا ہمت کر کے بولی۔ یہ کیا کر رہی ہو انایا، یہ پینڈنٹ دو انہیں، نہال انایا کو دیکھتا ہوا جلدی سے بولا۔ یہ مجھے نمیر نے فرسٹ گفٹ دیا ہے، انایا روتی ہوئی بولنے لگی۔ نخرے دکھا رہی ہے، اتار اس کے گلے سے، پستول والا لڑکا اپنے ساتھی سے بولا۔ اسے ہاتھ مت لگانا اسے۔ وہ لڑکا جیسے ہی انایا کی طرح بڑھا اور اسے گلے میں سے چین کھینچنے لگا، ویسے ہی نہال اسے دھکا دیتے ہوئے بولا، ابے تو ہیرو بن رہا ہے سالے،
جس لڑکے کے ہاتھ میں پسٹل تھی اس نے پسٹل کا پٹ نہال کے سر پر مارتے ہوئے کہا، پلیز انہیں چھوڑ دیجیے، آپ یہ لے لیں پلیز، بس آپ ہمیں جانے دیں۔ انایا نے فوراً پینڈنٹ اتار کر ان کو دیتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ دیکھو تم لوگوں کو جو چاہیے تھا اور جو تمہارے پاس موجود ہے وہ تو تم لے چکے ہو، اب ہمیں جانے دو۔ نہال اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھتا ہوا خون کو روک کر کہنے لگا، گاڑی کی چابی دے جلدی۔ نہال اسے ایک بار پھر وہ لڑکا بولا۔ نہال نے خاموشی سے اپنی کار کی چابی بھی ان کے حوالے کر دی۔ اب وہ انایا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کھڑا رہا۔ ان لڑکوں نے آنکھوں میں اشارے سے بات کی۔ ایک لڑکا بائک پر بیٹھا جبکہ دوسرا لڑکا گاڑی لے کر وہاں سے چلا گیا۔ ان دونوں کے جاتے ہی انایا کے رونے کی مزید تیزی آ گئی۔ انایا ریلیکس، وہ لوگ چلے گئے ہیں، پلیز پریشان مت ہو، رونا بند کرو، ابھی کوئی کار آتی ہے تو میں لفٹ لے لیتا ہوں۔ نہال اپنے ماتھے کی چوٹ کو بھول کر اسے چپ کرانے لگا۔ بہت زور سے مارا ہے انہوں نے آپ کو، درد ہو رہا ہوگا نا؟ رحم دل فطرت ہونے کی وجہ سے وہ اپنا غصہ بھولتی ہوئی نہال سے روتی ہوئی پوچھنے لگی، نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے بالکل درد نہیں ہو رہا۔ نہال واقعی اپنا درد بھول کر اس کی طرف مسکراتا ہوا دیکھ کر کہنے لگا۔ انایا کو مزید رونا آیا۔ مجھے آج نمیر کا دیا ہوا پینڈنٹ پہننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ لوگ پینڈنٹ بھی لے گئے۔ انایا کو اب نمیر کا دیا گیا گفٹ یاد آیا تو اس کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ میں تمہیں ویسے ہی پینڈنٹ لا دوں گا، پلیز تم چپ ہو جاؤ۔ نہال اس کو چپ کرانے کی کوشش میں بولا، مگر وہ نمیر کا دیا ہوا گفٹ تو نہیں ہو سکتا نا؟ انایا روتی ہوئی بولی تو نہال تلخی سے ہنسا، آپ کو کار ایسی جگہ لے کر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ انایا کی بات پر اب کی بار نہال اس کو گھور کر دیکھنے لگا۔ کار یہاں پر موڑنے کی فرمائش کس نے کی تھی؟ نہال انایا کو حیرت سے دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، تو میں کچھ بھی بولوں گی آپ مان لیں گے؟ میری بات حد ہوتی ہے۔ انایا اب کے اس پہ سارا الزام دھرتی ہوئی بولی، جس پر نہال کو ہنسی آنے لگی۔ یہ اتنی ٹینشن والی سچویشن بن گئی ہے اور آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ انایا پریشان ہو کر بولی۔ اتنے میں دور سے ایک کار آتی دکھائی دی، وہ انہی کے پاس آ رہی تھی۔ نہال نے اس کار کو ہاتھ دے کر روکا۔ انایا بھابھی، نہال، آپ دونوں اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نوفل نے ان دونوں کو سنسان سڑک پر ایک ساتھ کھڑے دیکھا تو حیرت سے بولا، شکر خدا کا تم مل گئے، انایا کار میں بیٹھو جلدی سے۔ نہال نوفل کو جواب دے کر انایا کے لیے کار کے پیچھے کا دروازہ کھولا۔ خود بھی کار میں بیٹھتے ہوئے وہ نوفل کو تھوڑی دیر پہلے والی ٹریجڈی کا بتانے لگا۔ او گاڈ، تم کس بے وقوف نے کہا تھا کہ رات کو تم اس راستے سے آؤ؟ نوفل کی بات سن کر نہال نے سر گھما کر ایک نظر انایا کو دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ بس گھر جلدی پہنچنے کے چکر میں کار یہیں موڑ لی۔ نہال نے انایا کی بے وقوفی کا الزام اپنے اوپر لیتے ہوئے نوفل کو بتایا، چوٹ زیادہ گہری تو نہیں لگی؟ اپنی کار کی تم فکر نہ کرو، میں صبح یا پھر شام تک معلوم کروا لیتا ہوں۔ نوفل کار ڈرائیو کرتا ہوا بولا، اپنی کار کی مجھے فکر نہیں ہے، انایا ساتھ تھی اس کی فکر تھی۔ خیر تم سناؤ، اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ نہال کی بات کر کے نوفل ایک نظر بیک میرر سے انایا کو دیکھا۔ اسے یوں نمیر کی بیوی کا اتنی رات گئے نہال کے ساتھ باہر آنا کچھ مناسب نہیں لگا۔ نائٹ ڈیوٹی ہے آج میری۔ نمیر کیسا ہے؟ اسے تو فکر ہو رہی ہوگی۔ نوفل اور نہال باتیں کرنے لگے جبکہ انایا کے چہرے پر فکر مندی کے آثار اور بھی نمایاں ہوئے۔ اب اسے گھر سے نکلے ہوئے 4 گھنٹے ہو چکے تھے۔ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے نمیر، کچھ معلوم کرو، 4 گھنٹے ہو گئے ہیں ان دونوں کو گھر سے نکلے ہوئے۔ ثروت اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ نمیر اس کے کمرے میں مسلسل چکر کاٹتا ہوا ہر تھوڑی دیر بعد ان دونوں کے نمبرز ٹرائی کر رہا تھا جو کافی دیر سے بن جا رہے تھے۔ پریشانی تو اب اس سے بھی شروع ہو گئی۔ عشرت اور منال کافی باتیں بنا کر اور سنا کر اب جا چکی تھیں۔ ماما آپ پریشان مت ہوں ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہوگی، دونوں جلد گھر آ جائیں گے۔ نمیر ثروت کو اطمینان دلا کر کار کی چابی لے کر ثروت کے کمرے سے نکل کر گھر سے باہر نکلنے لگا۔ تب نہال اور انایا گھر کے اندر داخل ہوئے۔ انایا نمیر کو دیکھ کر جتنی بے قراری سے اس کی طرف بڑھی مگر نمیر کے چہرے کے سر تاثرات دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ خاموشی سے انایا کو دیکھ رہا تھا۔ کہاں سے انجوائے کر کر آ رہے ہو تم دونوں؟ نمیر اب انایا کے پیچھے آتے نہال کو دیکھتا ہوا بولا۔ طنزیہ لہجے میں سوال کرنے لگا، بس سمجھو آج تو پکنک ہوتے ہوتے بچ گئی، راستے میں واپسی پر ہماری کار۔ نہال اپنے اور انایا کے ساتھ ہونے والے واقعہ بتانے لگا مگر نمیر اس کی پوری بات سنے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ انایا پلٹ کر نہال کو دیکھنے لگی جس پر نہال کندھے اچکا کر ثروت کے کمرے کی طرف چلا گیا جبکہ انایا اپنے بیڈ روم میں نمیر کے پاس جانے لگی۔ نمیر آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ انایا جب اپنے کمرے میں آئی تو نمیر روم کی لائٹ بند کر کے بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔
عنایا بیڈ پر نمیر کے قریب بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگی، نہال بھائی نے کہا تھا میری برتھ ڈے کا کیک کھانا ہے ان کو۔ میں ان کے بےحد اصرار کرنے پہ ان کے ساتھ گئی تھی کیک لینے، اور جانے سے پہلے آپ کی اجازت لینے کے لیے کالز بھی کی تھی جو آپ نے پک نہیں کی۔ نمیر کے کچھ نہ بولنے پر عنایا اسے خود ہی وضاحت دینے لگی، کیک لینے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 4 گھنٹے۔ نائٹ بلب کی روشنی میں نمیر عنایا کو دیکھتا ہوا اس سے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اس کے بعد نہال بھائی ضد کرنے لگے کہ وہ مجھے گفٹ دلائیں گے۔ میں نے انہیں منع بھی کیا، مگر عنایا نمیر کو مزید بتانے لگی، ہاں پھر اس کے بعد تم دونوں کا ارادہ بن گیا ہوگا ایک ساتھ مووی دیکھنے کا۔ جاؤ اپنی جگہ پر عنایا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ نمیر اس کی بات کاٹ کر سخت لہجے میں بولا، آپ پوری بات سنے بغیر مجھ سے ایسے ناراض نہیں ہو سکتے۔ ہم راستے میں تھے، تب 2 لڑکوں نے بائک پہ ہمارا راستہ روکا، پسٹل دکھا کر ہم دونوں سے موبائل اور پیسے، یہاں تک کہ کار بھی چھین لی۔ عنایا کو مزید بتاتے ہوئے رونا آنے لگا۔ نمیر ایک پل کے لیے غصہ بلائے عنایا کو دیکھنے لگا۔ اس نے نہال کے سر پر چوٹ تو دیکھی تھی، مگر غصے میں اس سے پوچھا نہیں۔ مگر اب اس کا دل چاہا وہ اٹھ کر عنایا کو گلے لگا کر اس سے پوچھے کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ لازمی بہت زیادہ ڈر گئی ہوگی اس واقعے سے۔ ڈرپوک تو تھی، مگر وہ اس کو منال اور عشرت کی باتیں یاد آنے لگی جو اس کا کافی دل جلا چکی تھی۔ عنایا، تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ تمہیں میرے ساتھ کہیں جانا تھا؟ تم نہال کو منع بھی کر سکتی تھی، مگر تم نے اسے میرے اوپر ترجیح دی، جبکہ یہ بات نہال اب اچھی طرح جان چکا ہے، اور تم بھی سمجھ لو میں تمہیں لے کر بہت حساس ہوں۔ مجھے تمہارے نہال کے ساتھ صرف ایک حد تک بات کرنا پسند ہے، مگر اتنا فری ہونا بالکل پسند نہیں کہ تم اس کے ساتھ باہر گھومتی پھرو اور پیچھے میں بے وقوف بنا لوگوں کے جیب اور بھابھی کے رشتے کو بریف کرتا پھروں۔ نمیر کے بولنے پر عنایا کو مزید رونا آنے لگا۔ وہ نمیر کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ عنایا، اپنا رونا بند کرو، جاؤ جا کر چینج کرو اور اپنی جگہ پر لیٹو۔ نمیر کے لہجے میں اب بھی نرمی کی رمق موجود نہیں تھی، شاید وہ عنایا سے ناراض ہی تھا۔ جب ہی اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر لیٹا رہا، پہلے آپ بولیں کہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ عنایا نمیر کے سینے سے سر ہٹائے بغیر اس سے بولی، عنایا تمہیں سنائی دے رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ اس وقت عنایا کے لاٹ اٹھانے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا، اس لیے اپنے لہجے کو سخت بناتا ہوا بولا، گندے۔ عنایا منہ میں بول کر اٹھی، روتی ہوئی اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چینج کرنے چلی گئی۔ ڈنر کیا تم نے؟ عنایا جب چینج کر کے بیڈ پر لیٹی، وہ عنایا سے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ نہیں، میں نے ڈنر نہیں کیا اور مجھے بہت زور سے بھوک بھی لگ رہی ہے۔ نمیر کے لہجے میں نرمی دے کر عنایا جھٹ سے بولی، جاؤ کچن میں جا کر کھانا کھا لو۔ نمیر عنایا کو فری ہوتا ہوا دیکھ کر دوبارہ روکھے لہجے میں بولا، نہیں میں اکیلی نہیں جاؤں گی، آپ بھی چلیں میرے ساتھ۔ عنایا بیڈ سے اٹھ کر دوپٹہ لیتی ہوئی بولی، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہا ہے وہ کرو۔ نمیر اس کی بات سن کر روب جھاڑتا ہوا بولا، تو غلطی آپ کی ہوئی نا، آپ کھانے کا نہیں پوچھتے، پہلے خود فری کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فری مت ہو، اب چلے میرے ساتھ۔ عنایا اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے لگی۔ نمیر کو اندازہ تھا اس کی آنکھیں دکھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے خاموشی سے اٹھ گیا اور عنایا کے ساتھ کچن میں جانے لگا۔ پورے گھر کی لائٹ بند تھی، 12 بجے کا وقت تھا، سب یقیناً سو چکے تھے۔ نمیر نے کچن کی لائٹ کھولی، ساتھ ہی کچن میں موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ عنایا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ نمیر کو منانا اتنا مشکل بھی نہیں تھا، اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ نمیر، آپ نے کھانا کھایا؟ عنایا فریج کا دروازہ کھولے مڑ کر آہستہ آواز میں نمیر سے پوچھنے لگی۔ شکر ہے میری بیوی کو اپنے شوہر کا خیال تو آیا، نمیر اس کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، تو عنایا مسکرا کر اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے گھورنے لگی، مگر وہ اندر سے خوش تھی کہ وہ نمیر کا غصہ دور کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ اپنے اور نمیر کے لیے ایک ہی پلیٹ میں پاستا نکال کر گرم کرنے لگی۔ کیا کوئی آج گھر پر آیا تھا؟ فریج میں 2 سے زائد کھانے دے کر عنایا نمیر کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ہاں، خالہ جانی اور منال آئے تھے۔ نمیر غور سے اس کے تاثرات دیکھتا ہوا بتانے لگا، جو عین توقع کے مطابق منال کا نام سن کر سنجیدہ ہو گئے تھے۔ نمیر چلتا ہوا عنایا کے پاس آیا، جیسے تم صرف میری ہو اور تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، ویسے ہی میں بھی صرف تمہارا ہوں، یقین کرو مجھے بھی تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ نمیر نے اسے اتنے وثاق سے یقین دلایا کہ عنایا نے اپنا سر نمیر کے سینے پر رکھ دیا۔ نمیر کے اس طرح بولنے پر عنایا کو سکون سا اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہوا۔ نمیر نے عنایا کی کمر پر اپنے بازو حائل کر کے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ شکر ہے آپ مجھ سے ناراض ہو کر نہیں سوئیں گے، ورنہ مجھے ذرا اچھا محسوس نہیں ہوتا سوتے ہوئے۔ عنایا نمیر کے سینے پر ویسے ہی سر رکھ کے کہنے لگی، مگر میری ناراضگی کے باوجود تم سو جاتی ہو، جبکہ تم سے ناراض ہونے کے بعد مجھے نیند بھی نہیں آتی۔
نمیر کی بات سن کر عنایا نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اپنا چہرہ اوپر کرتے ہوئے نمیر کو مسکرا کر دیکھا۔ نمیر نے اس کی کمر سے اپنا ہاتھ ہٹا کر انگوٹھے سے اس کا گال سہلاتے ہوئے بولا، تم اتنے قریب آ کر یوں مسکرا کر مجھ پر ستم ڈھا رہی ہو حسین لڑکی۔ نمیر نے عنایا کی تھوڑی کے نیچے اپنی انگلی رکھ کر اس کا مزید چہرہ اونچا کیا اور جھک کر اس کے ہونٹوں پر اپنے تشنہ ہونٹ رکھ دیے۔ عنایا نے نمیر کی شرٹ اپنی مٹھی میں دبوچی تو نمیر اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو سے گرفت مزید سخت کرنے لگا۔ کچن میں پھیلی اس معنی خیزی خاموشی کو قدموں کی چاپ نے ختم کیا۔ کوئی کچن کی طرف آ رہا تھا۔ نمیر نے عنایا کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تو عنایا دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی جلدی سے پیچھے ہوئی۔ یعنی صحیح وقت پر میں نے چھاپا مارا، کھانا کھایا جا رہا تھا، میں بھی کھانے کے چکر میں ہی یہاں پر آیا تھا، کیا میں تم دونوں کو جوائن کر سکتا ہوں؟ نہال بولتا ہوا خاص طور پر نمیر کی طرف دیکھ کر اجازت لینے لگا۔ ہاں بیٹھو۔ عنایا نہال سے پوچھو وہ کیا کھائے گا؟ نمیر کا موڈ جب اپنی بیوی سے ٹھیک ہو چکا تھا تو تم نہال بھی اس کا بھائی تھا۔ نمیر کرسی پر بیٹھتا ہوا نارمل لہجے میں بولا۔ نہال نے نوٹ کیا نمیر کا موڈ پہلے کی بانسبت اس وقت ٹھیک تھا، وہ اس وقت غصے میں یا ناراض نہیں تھا۔ عنایا بھی سے کہیں سے ڈری ہوئی یا روئی ہوئی نہیں لگی۔ چوٹ کیسے لگی تمہارے؟ نہال نمیر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تو نمیر اس سے پوچھنے لگا، عنایا سے تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا ہمارے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی کا، انہی میں سے ایک لڑکے نے پسٹل ماری تھی، وہ دراصل نہال اسے پینڈنٹ کے بارے میں بتانے لگا، تبھی ایک دم عنایا بولی، آپ کیا لیں گے کھانے میں، رائس یا اسٹیک یا پاستا؟ نہال عنایا کو دیکھتی ہوئی نامحسوس انداز میں نفی میں سر ہلاتی ہوئی نہال سے پوچھنے لگی۔ نہال کو محسوس ہوا وہ نمیر کو پینڈنٹ کے بارے میں بتانے سے منع کر رہی تھی۔ اسٹیک؟ نہال اس کے اشارے پر اس بات میں سر ہلاتا ہوا عنایا کو بولا، ہاں تو کیا بتا رہے تھے تم؟ وہ دراصل عنایا کو نمیر نے وہی بات سے بات کا سلسلہ جوڑا۔ نہیں، عنایا کا نام میں نے کب لیا؟ دراصل میں نے ان میں سے ایک لڑکے کو دھکا دیا تو دوسرے نے پسٹل میرے ہاتھ پر مارا۔ نہال نے اپنی بات مکمل کی۔ نمیر بے وقوف نہیں تھا جو عنایا کا ایک دم بیچ میں کھانے کا پوچھنا اور اسے کچھ منع کرنے کے اشارے کے بارے میں نہیں سمجھ پاتا، اور نہال جو عنایا کے متعلق کچھ بتانے جا رہا تھا خوبصورتی سے اس بات کا گمانا بھی نمیر سمجھ گیا۔ گھر تک کیسے آئے تم لوگ؟ نمیر دوبارہ نہال سے پوچھنے لگا، جبھی عنایا اپنے اور نمیر کے لیے ایک ہی پلیٹ میں پاستا جبکہ نہال کے لیے الگ پلیٹ میں اسٹیک لے کر ٹیبل پر آئی۔ نوفل مل گیا تھا، اسی نے گھر تک چھوڑا، نہال نمیر کو بتانے لگا، جس پر نمیر نے سر ہلایا۔ وہ تینوں ہی کھانا کھانے لگے۔ نہال کو اپنے سامنے ان دونوں کا ایک پلیٹ میں کھانا اچھا نہیں لگا۔ اس نے سر اپنی پلیٹ کی طرف جھکا ہوا تھا مگر اس کا دھیان ان دونوں کی طرف تھا۔ نہال صاف محسوس کر سکتا تھا نمیر کا پاستا کھانے کا موڈ نہیں، وہ عنایا کا ساتھ دینے کے لیے کھا رہا تھا۔ تبھی عنایا کو ہچکی آئی۔ اس سے پہلے نہال کا ہاتھ پاس رکھے پانی کی گلاس کی طرف بڑھتا، نمیر عنایا کو اپنا گلاس تھما چکا تھا، اب وہ عنایا کا بچا پانی خود پی رہا تھا۔ کچھ تھا جو نہال کو اچھا نہیں لگا مگر وہ ضبط کر گیا۔ میں سوچ رہا تھا مہران بلڈرز والا پروجیکٹ فائنلائز کر کے اس کے ڈیلنگ کرنے تم اسلام آباد چلے جاؤ۔ نہال کی بات پر نمیر نے فوق منہ میں لے جاتے ہوئے اس کو دیکھا۔ اس پر تو اسٹارٹ سے تم نے ورک کیا ہے، آئی تھنک فائنلائز کرنا تمہارا ہی مناسب رہے گا۔ نمیر کھانے سے ہاتھ روکتا ہوا بولا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے مگر مجھے نہیں لگ رہا کہ میں پلین کا سفر کر پاؤں گا، ویسے بھی زیادہ نہیں 2 دن کی بات ہے، اگر تمہیں پرابلم ہے تو اٹس اوکے، میں مینیج کر لوں گا۔ نہال پلیٹ کھساتے ہوئے بولنے لگا، کھانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بات بھی مکمل کر چکا تھا۔ اٹس اوکے، 2 دن کی بات ہے، میں چلا جاتا ہوں اسلام آباد۔ نمیر کے کہنے پر ایک دم عنایا نے سر اٹھا کر نمیر کو دیکھا۔ وہ ان دونوں بھائیوں کی باتوں کے دوران خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ بولی تو ابھی کچھ بھی نہیں، بس نمیر کو دیکھنے لگی۔ اس کا یوں دیکھنا نمیر کے ساتھ ساتھ نہال بھی نوٹ کر چکا تھا۔ عنایا کیا ڈرنک دے سکتی ہو پلیز؟ نہال عنایا کی توجہ اپنی طرف دلاتا ہوا بولا۔ اسے لگا عنایا کافی حد تک نمیر سے اٹیچ ہو چکی ہے، شاید اسے اب اپنی طرف راغب کرنے میں کافی ٹائم لگے گا۔ جی، وہ نہال کو جواب دیتی ہوئی فریج سے اس کے لیے کولڈ ڈرنک نکالنے لگی، جبکہ سردیوں کا آغاز شروع ہو چکا تھا۔ اب کھانے کے بعد عنایا کو سردی بھی لگ رہی تھی۔ ویسے نہال اب تمہیں اپنی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، نمیر نے نہال کو دیکھ کر مشورہ دیا، کیونکہ وہ نوٹ کر رہا تھا نہال ہر کام کے لیے عنایا کو مخاطب کرتا تھا، جبکہ اس سے پہلے وہ اپنے سارے کام خود سے کرنے کا عادی تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، اب مجھے سیریس ہو کر کچھ سوچنا پڑے گا۔ نہال عنایا کے ہاتھ سے گلاس لیتا ہوا نمیر کو بولا،
نمیر غور سے نہال کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی بات کا مفہوم نہ سمجھ سکا کہ نہال کیا سوچ رہا ہے۔ کیا اسے اپنے بھائی پر شک کرنا چاہیے؟ نمیر نے خود سے سوال کیا تو وہ اپنی سوچ پر ملامت کرتا ہوا سر جھٹکنے لگا۔ نمیر، کیا آپ کافی لیں گے؟ عنایہ کی آواز پر نمیر نے عنایہ کو دیکھا۔ ہاں، بیڈ روم میں لے کر آ جاؤ کافی۔ نمیر عنایہ کو بولتا ہوا چیئر سے اٹھا اور اس کا ارادہ اب اپنے بیڈ روم میں جانے کا تھا۔ عنایہ مسکرا کر اس کے لیے کافی تیار کرنے لگی۔ کیا اگر تم فوراً سو نہیں رہے ہو تو آدھا گھنٹہ دے سکتے ہو؟ دراصل مہران بلڈرز والے پروجیکٹ میں کچھ ضروری پوائنٹس تم سے ڈسکس کرنے تھے۔ میں چاہ رہا تھا کام ڈیلے کیے بنا تم پرسوں ہی اسلام آباد نکل جاؤ۔ نمیر کو اپنے روم میں جاتا ہوا دیکھ کر نہال خود بھی کھڑا ہوا اور نمیر کو بولا، عنایہ، میری کافی نہال کے روم میں پہنچا دو، میں 20 منٹ میں آ رہا ہوں۔ نمیر آنکھوں میں نرم تاثر کے ساتھ ساتھ عنایہ کو دیکھتا ہوا بولا، جیسے وہ کہنا چاہ رہا ہو کہ وہ اس کا انتظار کرے۔ عنایہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی فریج سے کریم نکالنے لگی۔ نمیر کو لگا کہ صرف آدھا گھنٹہ ڈسکشن میں لگے گا، مگر اس کے بعد نہال اسے مزید باتیں کرنے کے موڈ میں تھا۔ نمیر گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہوا نہال سے باتیں کرنے لگا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد وہ نہال کو بھی ریسٹ کرنے کا کہتا ہوا اس کے روم سے نکل کر اپنے بیڈ روم میں آیا۔ عنایہ نے اپنے ڈر کی وجہ سے کمرے کی لائٹ جلائی ہوئی تھی، مگر وہ خود بیڈ پر سمٹی ہوئی سو رہی تھی۔ یقیناً وہ اس کا کافی دیر تک انتظار کرتی رہی ہوگی۔ نمیر روم کی لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلاتا ہوا بیڈ پر آیا، عنایہ پر کمفرٹ ڈالا۔ اے سلیپنگ بیوٹی، سو گئی ہو کیا؟ نمیر عنایہ کے ماتھے پر آئے بال نرمی سے پیچھے کرتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ عنایہ کی گردن پر جھکا۔ بڑی ہوئی شیو کی وجہ سے عنایہ ہلکا سا کسمسائی، جسے نیند میں اس کو یہ مداخلت پسند نہ آئی۔ نمیر سرد آہ بھر کر اٹھا، عنایہ کا ہاتھ لبوں پر لگا کر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے خود بھی کمفرٹ اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔